नाज़रीन کرام सुबुल الہدا والارشاد میں یہ موجود ہے کہ جس علاقے میں بنی سالم کا محلہ تھا اس کا نام وادی رانونا تھا۔ یہاں بھی کھلے میدان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ ادا کی۔ وہاں بعد میں مسجد بھی تعمیر ہوئی جس مسجد کا نام غبیب کے نام سے مشہور ہوئی۔ نماز جمعہ سے فراغت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے تو قبیلہ بنی سالم کے چند حضرات خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، جن کی قیادت ان کے دو سردار حضرت عتبان بن مالک اور عباس بن ندلہ کر رہے تھے۔ آ کر انہوں نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے یہاں قیام فرمائیے، ہمارے قبیلے کی تعداد بھی کافی ہے، ساز و سامان اور اسلحہ بھی وافر مقدار میں ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم حضور کے دفاع کی بھی پوری طاقت رکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی کا راستہ خالی کر دو، اللہ کی طرف سے اسے حکم مل چکا ہے، یہ حکم الہی کے مطابق جہاں مناسب سمجھے گی وہاں ٹھہرے گی۔ اپنے آقا کا ارشاد سن کر کسی کو مزید اصرار کی ہمت نہیں ہو سکی، حالانکہ سب کی خواہش تھی کہ آقا ان کے یہاں قیام کریں، لیکن سب نے سر تسلیم خم کر دیا اور اونٹنی کے لیے راستہ صاف کر دیا۔ وہ خوشبخت اونٹنی شاہ سوار میدان نبوت اور رسالت کو اپنے اوپر بٹھائے خرامہ خرامہ اس منزل کی طرف روانہ ہوئی جسے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی مستقل قیام گاہ بننے کے لیے چن رکھا تھا۔ کیا سہانا منظر ہوگا ناظرین کرام، غریب پرور اور دل نواز آقا کی سواری آگے بڑھ رہی ہے، سراپا خلوص اور ایثار، غلاموں کا جم غفیر اپنے آقا کے گرد حلقہ باندھے ہوئے ہے، سارے راستے اور گلیاں بھری ہوئی ہیں، مکانوں کے صحن اور ان کی ساری چھتوں پر خواتین سراپا انتظار بنے، وارفتگی شوق میں یہ کہتی جاتی ہیں طلع البدر علینا، ہماری آنکھوں کا نور، دلوں کا سرور، کون سہائے چلتے چلتے یہ موکب ہمائیوں بنی بیادہ کے محلے کے نواح میں پہنچتا ہے تو زیاد بن لبید اور فرو بن عمر اپنے قبیلے کے چند چیدہ افراد کی مائیت میں خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمارے یہاں تشریف رکھیے، ہمارے قبیلے کی تعداد بھی کافی ہے، جنگی ساز و سامان بھی ہمارے پاس وافر مقدار میں ہے، اور ہم حضور کے دفاع کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی وہی ارشاد فرمایا کہ اس کا راستہ خالی کر دو، اللہ کی طرف سے اسے جو حکم مل چکا ہے یہ حکم الہی کے مطابق وہاں پر قیام کرے گی۔ یہ لوگ بھی فرمان نبوت کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں اور اونٹنی کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جلوس بنی ساعدہ کے علاقے میں پہنچتا ہے۔ ناظرین کرام، قبیلہ بنو ساعدہ کے بھی دو رئیس سعد بن عبادہ اور منذر بن عمر چند ہمراہیوں کے ساتھ حاضر خدمت ہو کر یہی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس تشریف لائیے، ہمارے قبیلے کی افراد کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، جنگی ساز و سامان بھی بکثرت ہے، اور ہم حضور کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، وہ اللہ کے حکم کے مطابق ٹھہرے گی، اور وہ بھی سامنے سے ہٹ گئے اور اونٹنی نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو حارث بن خزرج کے علاقے میں پہنچے تو سعد بن ربیع، خارجہ بن زید، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، بنو حارث کے دیگر افراد کے ساتھ وہ بھی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہی عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس تشریف لائیے، ہمارے گھر پر رہیے۔ ہر ایک کی خواہش تھی، اور کہا کہ ہمارے قبیلے کی افراد کی تعداد بھی بہت ہے، جنگی ساز و سامان بھی ہمارے پاس بکثرت ہے، اور ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی کا کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ پہ بنو حارث کے عمائدین کو بھی وہی جواب ملا، اور اہل مدینہ کی جانثاری، ناظرین کرام ملاحظہ فرمائیے کہ کسی کے ماتھے پر سرکار کے اس جواب سے شکن تک نہیں آئی، سب نے اپنے قلب کے ساتھ اسے قبول کیا۔ بنو حارث نے بھی اپنی عقیدت و محبت کے شدید تقاضوں کو حکم رسالت پر قربان کر دیا، راستہ خالی ہوا،
پھر یہ عظیم الشان قافلہ چلتے چلتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیال کے محلے دار بنی عدی بن نجار میں پہنچا، جہاں بنو عدی بن نجار سکونت پذیر تھے۔ حضور کے دادا جناب عبد المطلب کی والدہ ماجدہ سلمہ بنت عمر اسی خانوادے کی خاتون تھی، اور ان کی شادی حضرت ہاشم کے ساتھ ہوئی تھی، اور انہی کے شکم اطہر سے حضرت عبد المطلب کی ولادت ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہنچے تو سلیط بن قیس اور اسیرہ بن ابی خارجہ اپنی قوم کے افراد کے ساتھ آپ بھی حاضر خدمت ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب کم سے کم اپنے ننیال کے پاس تو تشریف لائیے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ساز و سامان سے بھی لیس ہے، قوت دفاع بھی زیادہ ہے۔ حضور نے وہی ارشاد فرمایا کہ اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ وہ بھی حسرت دل میں دبائے راستے سے ہٹ گئے۔ اونٹنی آگے رواں ہوتی ہے۔ جب بنی مالک بن نجار کے محلے میں پہنچی تو وہاں اونٹنی اس جگہ بیٹھ گئی جہاں اب مسجد نبوی شریف ہے۔ اس وقت وہاں کھلا میدان تھا جہاں لوگ اپنی کھجوریں دھوپ میں خشک کیا کرتے تھے۔ یہ میدان بنی نجار کے دو قبیلوں سہل اور سہیل فرزندان عمر کی ملکیت تھی۔ جب اونٹنی یہاں بیٹھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے نہیں اترے، اس کے اوپر ہی تشریف فرما رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اونٹنی پھر کھڑی ہو گئی اور آگے چل دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مہار اس کی گردن پر ڈالی ہوئی تھی۔ حضور اسے کسی طرف بھی موڑتے نہیں تھے۔ چند قدم آگے چل کر اونٹنی خود بخود واپس مڑی اور جہاں پہلے بیٹھی تھی وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے جھرجھری لی، درماندہ ہو کر بیٹھ گئی اور گردن زمین پر ڈال دی۔ پل بھر میں بنو نجار کی بچیاں دفے لیے ہوئے یہ شعر گاتی ہوئی اپنے محبوب نبی اور جلیل القدر مہمان کو مرحبا اور خوش آمدید کہنے کے لیے اکٹھی ہو گئیں کہ نحن جوار بنی نجار یا حبذا محمدم من جار، ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کتنے بہترین پڑوسی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچیوں کا یہ محبت آفرین شعر سن کر ان سے پوچھا کہ کیا واقعی تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ کہتی ہیں کہ جی ہاں، بے شک یا رسول اللہ، ہم آپ سے بے حد محبت کرتی ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخدا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، بخدا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، بخدا میں بھی تم لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اہل مدینہ کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے اظہار محبت کا جواب محبت سے ہی دیا جا سکتا ہے۔ امام ذیلی دہلان لکھتے ہیں کہ فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اپنی اونٹنی سے نیچے تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 مرتبہ سورۃ المؤمنون کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اور یہ بھی عرض کرنا، اے میرے رب اتار مجھے بابرکت منزل پر اور تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچ چکے ہیں۔ اونٹنی نے ایک جگہ قیام کر لیا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی سے نیچے تشریف لاتے ہیں، سورۃ المؤمنون کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد یہ کیفیت ختم ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہماری قیام گاہ ہے انشاءاللہ۔ وہاں سب سے قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا۔ وہ آئے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ حضور نے اپنی رہائش کے لیے ان کے گھر کو ہی پسند فرمایا۔ اس طرح ارض و سما کے خالق و مالک کے حبیب اور محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین کرام بڑے بڑے شاندار مکانات سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے ایک درویش صفت غلام کے گھر کو اپنے قیام سے
مشرف اور مکرم فرماتے ہیں۔ اس وقت حضرت اسد ابن زرارہ آئے اور انہوں نے اونٹنی کی مہار اپنے ہاتھ میں لی اور چلے گئے۔ وہ اونٹنی انہی کے پاس رہتی تھی۔